بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی یہ ہے ہماری 15ویں نظم، اور یہ ہے کہ ہی کیم ٹو نو ہم سیلف، جس کو لکھا ہے حضرت سچل سرمست نے۔ اور آئیے ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں، اور اس کا ریفرنس ہے These lines have been taken from the poem He Came to Know Himself written by Sachal Sarmast۔ اور کانٹیکسٹ ہے کہ the poem reveals a universal truth that a God is omnipresent mean everywhere، یعنی اللہ جو ہے وہ ہر شے میں ہے اور ہر جگہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے اوپر جو ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ اس کے اوپر اگر آپ نے جو انٹروڈکٹری جو ویڈیو ہے وہ آپ ہر ایک کی دیکھا کریں، کیونکہ اس میں کافی ڈیٹیل بتائی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو اس کو ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے دیکھی ہے تو پھر تو یہ چیزیں آپ کو اوبویسلی سمجھ آئیں گی۔ تو ہم آئیے آگے نیکسٹ چلتے ہیں کہ کہتا ہے کانٹیکسٹ میں بات ہے نیکسٹ کہ a person who discovers himself discovers God۔ اصل میں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہی رب کو پہچان سکتا ہے۔ حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اسی نے رب کو پہچانا۔ کہ جب تک انسان اپنے آپ کو ڈسکور نہیں کر پایا، اور یہ آپ دیکھیں اب تو خیر زمانہ یوٹیوب کا ہے کہ یہ جو ڈسکورنگ یور سیلف ہے نا، اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی ریسرچ اور کتنی ویڈیوز بن چکی ہیں، اور یہ مسلم نے نہیں بنائی ہے، یہ غیر مسلم نے بنائی ہے۔ اس کے اندر آپ کو انگلش ملیں گی، اس کے اندر آپ کو ہندی ویڈیوز ملیں گی، اور کئی لوگوں نے اس کے اوپر بنائی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ ہر بندے کو یہ بات پتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سارا راز ہی اس چیز کے اندر ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں جان پائے گا کہ اس کی کیا خوبیاں خامیاں ہیں، اس کے اندر کیا کچھ ہے، اس وقت تک وہ کیا لائے گا تبدیلی، کہ جو اپنے آپ کو اندر سے خود جو اس کے سارا کچھ اندر ہے، جس کو جہاں جاتا ہے ساتھ ساتھ ہے، اگر وہ اس کو چینج نہیں کر پایا تو باہر سے وہ کیسے چینج کرے گا؟ روٹس ہیں تو روٹس کو چینج کر لو تاکہ فروٹس کو چینج نہ کرنا پڑے، وہ تو خود چینج ہو جائے گا۔ بیک اینڈ کو چینج کر لو، فرنٹ اینڈ خود چینج ہو جائے گا۔ یہی اس کا تھیم ہے اس پوئم کا۔ تو کہتا ہے کہ the poet says God descends from heaven to bless human being with his love، یعنی خدا جو تھا وہ عشق جو تھا لوگوں کے دلوں میں بسانے کے لیے آسمان سے آیا۔ یعنی اصل میں یہ ہے کہ خدا کا نور آیا، کیونکہ خدا تو پہلے ہی ہر جگہ موجود ہے، تو یعنی خدا کا فضل، خدا کا نور کسی بھی شکل میں۔ He blessed منصور with his love، اس نے منصور حلاج، اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں پہلی والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، تو انہوں نے یعنی اللہ پاک نے حضرت منصور حلاج کے دل پہ جو ہے وہ عشق طاری کیا۔ Thus the Mansoor got ready to cut his head off for sake of God، اور انہوں نے اپنی جان تک دے دی خدا کے عشق میں۔ He blessed جوزف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام with his love، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں وہ تو ویسے نبی بھی تھے، تو then Joseph got ready to be sold as a slave in the bazaar of Egypt، کہ وہ غلام کے طور پر بکنے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر ان کو بیچا بھی گیا، لیکن اللہ بادشاہ ہے، وہ بادشاہ ہے، اس نے وہ غلام کے طور پہ بیچا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی جگہ کا مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ ہے کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، سب اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اسٹینزا نمبر 1، He came to know himself، وہ آیا اپنی پہچان کرانے کے لیے، not else had he in view، اس کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، to be able to realize this، یہ کرنے کے لیے he got enmeshed in love، وہ مومنوں کے دل میں عشق اس نے عشق کے طور پر سرایت کر گیا، یعنی عشق کی شکل میں مومنوں کو دلوں میں سرایت کر گیا۔ ایکسپلینیشن، In these lines the poet narrates his belief that the God is everywhere۔ God was the hidden truth with no beginning and no end، نہ اس کا کوئی شروعات ہے کہ کہاں سے اس کا شروعات نہیں ہے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور وہ اللہ کریم ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ ازل سے ہے اور آخر تک ہے۔ سب کو موت آنی ہے، صرف اللہ پاک وحدہ لا شریک جو ہے اس کی ذات، اس کا وہ اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ وجہ، اللہ کا جو وجہ ہے، اللہ کا جو چہرہ ہے وہ باقی رہے گا۔ اب وہ چہرہ کیا ہے یہ وہ اللہ بادشاہ ہی جانتا ہے۔ تو he wanted to be known، وہ چاہتا تھا کہ اس کی پہچان ہو، اور پھر اس نے اپنی پہچان کرائی ہے اپنی آیتیں، اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، اپنے فضل، اپنے کرم کے ذریعے سے۔
Therefore he created the universe and man. इंसान को पैदा किया, कायनात को पैदा किया. He shows his presence in everything he created. हर चीज में उसने अपना जाहिर किया है, अपना नूर, अपना फजल, अपना करम. Seasons, trees, flowers, mountains, streams, animals, birds, human are all the signs of his presence. इनका को खालिक व मालिक है और वो अल्लाह वहदा उला शरीक है. According to the poet, God ascended from heaven. Ascended नहीं है, यहाँ पे है descended. The God descended from heaven to bless human with his love. यानी वो उतरा, descend हुआ इंसानों के दिलों पर, और इसलिए कि मकसद क्या था, एक इश्क के तौर पर उनके दिलों में आना. और फिर अल्लाह पाक खुद सूरह अनफाल में फरमाता है कि जो अल्लाह है, जो खुदा है, वो बंदों के दिल, बंदे और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है. और ये बाबुल्ले शाह ने भी यहाँ पे कहा था कि रब रब कर दे बुढ़े हो गए मुल्ला पंडित सारे, रब दा खोज खुराना लब्बा सजदे कर कर हारे, रब ता तेरे अंदर वसता विच कुरान इशारे, बुल्ले शाह रब ओनू मिलसी जड़ा अपने नफ्स नू मारे. तो द पर्पस ऑफ मेकिंग, नेक्स्ट है कि द पर्पस ऑफ मेकिंग एंड डेकोरेटिंग दिस यूनिवर्स वाज ओनली दिस, दैट अ मैन शुड रिकॉग्नाइज हिज लॉर्ड. यानी इसका मकसद क्या था बनाने का, कि इंसान जो है अपने रब को पहचाने. और जब तक वो अपने आप को नहीं पहचानेगा, अपने नफ्स को मारेगा नहीं, उस वक्त तक वो कहां से खुद को नहीं पहचान सकता. तो जब खुद को नहीं पहचानेगा तो रब को पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं होता. यानी वो बूढ़ा हो जाएगा, सजदे कर कर थक जाएगा, लेकिन मिलेगा नहीं जब तक अपने नफ्स को मारे. जब नफ्स मर जाएगा, यानी उसके फिर आएगा अल्लाह ताला का फजल और करम, और फिर वो करेगा सरायत, और फिर चीजें उसको समझ आएंगी, क्योंकि वो उस नैज पे पहुंच जाएगा जहां से उसको चीजें नजर आएंगी. अब इंसान क्यों नहीं मानते, अब इंसान उस नैज पे नहीं है. वो कहते हैं ना कि एक बंदा एक जगह खड़ा है, उसको चीजें कुछ वहां से कुछ और नजर आ रही हैं, जो दूसरी जगह खड़ा है उसको चीजें कुछ और नजर आ रही है. इसका मतलब है आपको अपना एंगल चेंज करना पड़ेगा. और एंगल चेंज यही है कि जो है इस फील्ड में, जो इस चीज के अंदर आगे हैं, वो क्या है, वो उस नैज पर पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने आप को मारा है, उनको चीजें नजर आती हैं. तो जो उस नैज पे नहीं है उसको लगता है ऐसे ही बातें. तो ये अगर पहुंचना है तो फिर अपने आप को सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा. Therefore the God showed his bounties in the form of love in everything. यानी उसने अपना करम जो है वो इश्क की शक्ल में रखा है. इनफैक्ट सेल्फ रिकग्निशन, खुद की पहचान, हेल्प्स द मैन, इंसान की मदद करता है टू रिकॉग्नाइज गॉड. ये बड़ा प्यारा जुमला है, और इसी के अंदर सारी हकीकत है, और इसी के अंदर ही सारा सच है कि इंसान जब खुद को पहचान लेता है तो फिर ही वो रब को पहचानता है. स्टैंजा नंबर 2. स्टैंजा नंबर 2 में है कि ही अलाइटेड फ्रॉम हाई हेवन, वो आसमान से उतरा, टू पोर अ कैस्केड ऑफ लव, आबशार, इश्क की आबशार देने के लिए, वो उसके दिल पर उतारने के लिए. बिकेम मंसूर टू माउंट द गैलोज, वो मंसूर की शक्ल में मंसूर के दिल पर उतरा, और मंसूर उसके इश्क में इस कदर चला गया कि उसने अपनी जान तक उसके इश्क में पेश कर दी, फांसी चढ़ गए. और इसके ऊपर पूरा वाक्य मैं पहले बता चुका हूं. एक्सप्लेनेशन है, इन दीज लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द रेफरेंस ऑफ हुसैन बिन मंसूर हल्लाज इन सपोर्ट ऑफ हिज आर्गुमेंट. यानी आर्गुमेंट उन्होंने कहा है कि ऐसा है, तो इसका मतलब उन्होंने रेफरेंस दिया है मनहसरत मंसूर हल्लाज का. मंसूर हल्लाज वाज द पर्शियन पोएट एंड सेंट. द फैमिली लेटर माइग्रेटेड टू द बगदाद एंड सेटल्ड देयर. मंसूर वाज so enmeshed in love for God that he started feeling the God everywhere. His heart started pumping in love for God. यानी उसके जो दिल था वो खुदा के जिक्र में इस कदर, यानी वो सरायत कर गया वो इश्क, कि वो आवाज जो थी वो लोगों तक सुनाई देने लगी. मंसूर was hanged due to his call, उसकी इस आवाज से कि I am the truth, मैं हूं सच, अनल हक, असल में ये आवाज थी. जब ये उन्होंने अनल हक की आवाज जो है वो बुलंद की, तो हक असल में खुदा को ही कहा जाता है. और जब उन्होंने कहा कि अनल हक, तो लोगों ने कहा इसने तो खुदा का दावा कर दिया, हालांकि वो अल्लाह ताला, वही सूरह अनफाल वाली बात के सूरह अनफाल में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बंदे के दिल और बंदे के दरमियान अल्लाह हायल हो जाता है. तो जब हायल हो गया तो आवाज उनके दिल से, यानी वो जिक्र इतना बुलंद किया कि अल्लाह पाक ने अपना नूर जाहिर कर दिया लोगों के सामने. The poet says Allah descended on earth in the form of love. Allah lives in this form in the hearts of the pious human.
یعنی جو پاک پاکیزہ دل ہوتے ہیں ان میں خدا رہتا ہے. اللہ blessed Mansoor with his love and passion. He recognized himself and got ready to lay down his life for Allah. یعنی خدا کے لیے اپنی جان تک جو ہے وہ پیش کر دی. He accepted the death in love for Allah and for this he mounted the gallows with open heart. کھلے دل کے ساتھ وہ پھانسی چڑھ گئے اور کہتے ہیں کہ جب پھانسی چڑھ گیا تو اس کے بعد بھی مرنے کے بعد بھی ان کے دل سے آواز یہ آ رہی تھی الحق کی کہ میں حق ہوں. تیسرا سٹینزا اور آخری سٹینزا ہے جی. He traded the bazaar of Egypt just to be sold for a slave. Such who speaks the bare truth to speak of his sojourn on earth. کہ وہ اس نے مصر کے بازار میں قدم رکھا بکنے کے لیے, غلام کے طور پر بکنے کے لیے, اور خود جو ہے پوئٹ اپنا نام یوز کرتے ہیں سچو کہہ کر کہ سچو اسپیکس دا بیئر ٹروتھ, یعنی سچو بالکل سچ کہتا ہے. ہی ٹو اسپیک آف ہز سجورن آن ارتھ, اس کا ایک جو زمین پر اسٹے تھا اس کے بارے میں بالکل سچ کہتا ہے. تو ایکسپلینیشن ہے کہ ان دس اسٹینزا دا پوئٹ پریزنٹس another example of حضرت یوسف علیہ السلام who stepped in the bazaar of Egypt as a slave. He did not feel any regret on these hardships. Rather, he accepted them as a will of God. As Allah fills the hearts of the virtuous people with His love, He filled Hazrat Yusuf alayhi's heart with His love. یعنی عشق سے اس قدر, ویسے بھی حضرت یوسف علیہ السلام تو نبی تھے. He became a slave in love for his God and got ready to be sold in the bazaar of Egypt. In the last lines of the poem, the poet says that he speaks the ultimate truth that the God himself visited the earth and poured love. عشق جو تھا اس کی شکل میں سرایت کر گیا, اور یہ اصل میں یعنی خدا کا فضل اور خدا کا کرم ہے جو وہ نازل ہوا, اور وہ اس کا کرم اور فضل جو ہے وہ انسان کے دل کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور اس کو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے. جی یہ تھی ایکسپلینیشن ہماری 15 پوائم کی, اور یہ ویڈیو آج تک یہی تھی. اور اگر تو اچھی لگی تو اس کو آپ کر لیں لائک جی, اور اگر اچھی نہیں لگی تو اس کو کر لیں ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ.